اور زرمل کے خدشے سواتر تھے، ایسا جارے بے رحم وحشی مرد جو ایک لمحے کو بھپر کر پرانے حساب بے باک کرنے پر تل گیا تو۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ ویلکم ٹو ہاؤس وائف ٹیلز۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی فرمائش کے اوپر شازیہ چودھری کا ایک ناولٹ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ہاں تم مجھے قبول ہو۔ سنیں ابھی کتنا سفر باقی ہے۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، چھما چھم موسلا دھار میںہ برس رہا تھا۔ ارد گرد دھان کی فصلوں میں کئی انچ تک پانی بھر گیا تھا۔ شدید برفیلے جھکڑوں کی زد میں آئی فصل کی نرم و نازک شاخوں کے سرے زمین بوس ہونے کے بعد دوسرے ہی لمحے مخالف سمت سے وار کرنے والی طوفانی تھپیڑوں سے نبرد آزما ہونے کو ایک لمحہ کو بھی تن جاتے اور اگلی ساعت بے بسی سے بے اختیاری کی انتہا کی حالت میں دوبارہ سپردگی پر مجبور ہو جاتے۔ رات سر پر تھی، ارد گرد کسی چرند پرند ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس قدر شدید بھوچھاڑ میں نیم پختہ سڑک پر چھوٹی سی نیلی سوزوکی رستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی تو اس میں خدا کی قدرت کے بعد سراسر ڈرائیو کرنے والے بندے کا ہی کمال تھا۔ منزل کا بھی ابھی تک دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ گاڑی میں چھائے اس قدر ہولناک سناٹے، بیرونی ماحول کی حد درجہ طوفان خیزی اور دل میں امڑ کر آنے والے شدید پرخوف ہراساں کر دینے والے اندیشوں سے بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہونا ہی پڑا۔ فی الوقت ناک سے زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، سو جی کڑا کر کر وہ اپنی اندرونی اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کا منجمد چہرہ دیکھتے ہوئے بے بسی سے ہول کر بول پڑی۔ کتنی ہی دیر ادھر سے جواب ہی نہیں آیا۔ وہ بڑے سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، راستہ بری طرح سے جل تھل ہو رہا تھا، سوزوکی پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے رک رک کے چل رہی تھی، وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شام گہری پڑ رہی ہے، موسم اس قدر خطرناک ہو رہا ہے، اس گاڑی کے ذریعے اتنا مشکل راستہ کیسے طے ہوگا؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی تشویش پوشیدہ نہیں رکھ پائی تھی۔ اپنے اندر مچلتے پرہول خدشات سے فرار کے لیے وہ اس کی سرموری محسوس کرنے کے باوجود بھی دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تو آپ اپنے والد محترم کی لینڈ کروزر میں آ جاتی، میرے لیے تو عین مسرت کا باعث تھا۔ اس حد درجہ بیزار کن ہمراہی سے مجھے نجات مل جاتی۔ اس ناخوشگوار ترین سفر کا انجام میں آپ سے کہیں زیادہ شدت سے جلد از جلد چاہتا ہوں۔ حد درجہ خشک اور کھردرے لب و لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے جیسے پتھر سے کھینچ مارے تھے۔ کیا اعلیٰ درجے کی بے مہری اور بیگانگی کا مظاہرہ تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر ایک چھچھلتی سی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے موسم کی جنو خیزی ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کی شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ مما صحیح کہتی ہیں، یہ دیہاتی لوگ سرے سے جنگلی، وحشی اور بد تہذیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان بٹانے کو مما کی باتیں دہرانے لگی۔ بارش کی تیز رفتاری ژالہ باری کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اولے پتھروں کی طرح ونڈ اسکرین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ طوفانی جھکڑوں میں لمحہ و لمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ کسی لمحہ تو یہی لگتا تھا کہ یہ ننھی منی سی نیلی سوزوکی بھی کسی آن آب و ہوا کی اس شوریدہ سری پر آمادہ غضبناک شدتوں سے ہار کر اڑتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ خاموشی کا وہ دورانیہ ماحول سے سوات تر سیمگی پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے اندر اٹھنے والی غصیلی لہروں کو دبا کر تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ارد گرد سے قطعی بے نیاز پتھریلے تاثرات میں لپٹے چہرے کے ساتھ پورا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مضبوط سانولے مردانہ ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے نبرد آسماں تھے۔ اس کی مغرور کھڑی ناک کے نیچے بالائے لب پر آوازاں اس کی گھنی سیاہ مونچھوں پر نظر پڑتے ہی اس کی حاکمانہ مزاج اور سخت دلی کا احساس دل میں جاگزیں ہو جاتا تھا۔ ہمہ وقت فراخ پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والے ماتھے کی شکن اس کی آتش فشانی موڈ کی واضح عکاس تھی۔ وہ ہمیشہ ایک جارحانہ سے انداز میں نظر آتا تھا، کم از کم زرمل کو تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خون چھلکانے کو آمادہ نچلا ہونٹ اس کی ذات کی بے رحمی اور سفاکی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا، اور آنکھیں، اف خدایا، ان برفیلی چٹانوں کی سی برودت اور سختی لیے ہوئے چمکیلی سیاہ آنکھوں میں اس قدر منجمد کر ڈالنے والا کھڑپن ہوتا تھا کہ مقابل ایک کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا۔ اور لہجہ اور لب تو اس کی سواتر تھے، ایک دم قطعی اور چھا جانے والا۔ اور زرمل سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خشکی، ترشی اور کٹھور پن شامل ہو جاتا تھا۔ تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہیں تو بس شوق کیجیے،
اور کیا ہو سکتا ہے؟ زہر سے بجھے ہوئے تیر کس قدر ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ ہاں، اس کی تو جان ہی جل کر رہ گئی۔ کیا مصیبت ہے! کیا یہ عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتے؟ ایک تو پرہول طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجہ بے نیازی اور کھردرا پن۔ اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ وہ ایک دم جھنجھلا کر جیسے اس پر الٹ ہی تو پڑی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا۔ شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کے بولا اور زرمل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ کس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا! وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں ان کے نزدیک گائے بھینس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتیں۔ وہ بلا کے سخت گیر، خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں، یہ دیہاتی لوگ۔ مما کی بتائی ہوئی باتوں سے 100% درست لگی تھی۔ اوف خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بیچارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر شہزاد ولا لوٹ جاتی اپنے گھر۔ اوف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں ہی بلاوا بھیجنا تھا۔ اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنا ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے اور نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنی پڑتی۔ وہ بہت کوفت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز شوریدہ سرد بوچھاڑ لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے برسر پیکار اس ہی کی طرح بے بسی سے جھکتے، بکھرتے، ٹوٹتے شجر و حجر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک شے جس کے آگے وہ خود بھی شکست خوردہ ہو گئی تھی، وہ تھی آسمان سے چھاجوں چھاج برستی بوچھاڑ، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا، بالکل زرمل کی طرح۔ وہ بھی تو اس ناہنجار ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی نازک طبع اور اس کے خلاف شدید غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا تھا کہ اور کرتی بھی کیا۔ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ و مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے، سو جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں چندہ تاخیر نہیں کرتا۔ وہ ہونٹ کاٹتے چپکی ہو رہی، تاہم دل کے تھال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے سکوں کی طرح گرتے چلے جاتے تھے۔ مان گاڑی کا انجن خراتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اللہ خیر، یہ ایک نئی مصیبت! خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا۔ تھوڑی دیر باہر کھٹر پٹر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح سے بھیگ گیا تھا، گرم شال کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو ہی گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہال کر اسے دیکھا جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی تو کچھ آسرا تھا۔ یہ بھی جواب دے گئی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کسی طرح بھی اس خطرناک صورتحال سے نمٹ سکتا تھا، مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی، اس ویرانے میں اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی خونخوار اور خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہو ہی گیا۔ وہ کڑ کر رہ گئی۔ اگر ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کے 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جل بھن کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ تو آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی۔ وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب سے غصہ ہو رہے ہیں آپ اور برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دیں، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکی، مزید بالآخر بگڑ کر کہنے لگی، مگر آپ کے سر میں جانے کون سا سودا سوار تھا، لے کے مجھے بھی خوار کر ڈالا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر چٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کو چلتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کیا آپ کے ساتھ میں ایک قدم گوارا نہیں کرتا، خود کو تو کیا اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔
اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا ہوں۔ اس کے سرد سپاٹ لہجے سے اور چہرے سے اس کی ذات سے حد درجہ بیزاری کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کے ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی آنا۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کس درجہ خود پسند اور کمظرف انسان ہیں کہ اتنے سے احسان کو بار بار جتا کر خود کو مزید ہلکا کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیش سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا۔ میں اپنی ذات پر بے جا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے ہی دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا لیجیے اس کی، تاکہ مجھے برداشت کی کون کون سی باتیں نہیں آپ کی یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ استہزائیہ گویا ہوئی تھی وہ۔ کیوں؟ آپ میری کیا لگتی ہیں جس سے اس درجہ ذاتی معاملے کو شیئر کروں میں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتگی سے استفسار کیا۔ اس کی نگاہوں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کے رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ پرسنل ہو رہی تھی؟ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ تایا زاد ہونے کے ناطے رشتہ بنتا تھا اور وہ ایک نام نہاد رشتہ جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بھر دلچسپی نہیں، آپ کی پسند ناپسند سے مجھے کیا غرض ہوگی؟ وہ تندی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اب اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ تو اب گرج چمک میں بھی گویا حصہ بٹانے کے لیے اضافہ ہو گیا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلائے دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس قدر ہولناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی۔ اپنے آپ میں رہو۔ وہ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ وہ ایک لہجے کو تو حق و تک بیٹھی رہ گئی۔ پھر اس کے ہاتھ کو جھٹکتا ہوا اس نے غصے سے چابی انگلیشن میں گھما کر چیک کیا، اور وہ بیک وقت شرم اور غصے سے منجمد بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا۔ اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ غصے اور شرم سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں آپ پر۔ سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں یار۔ لوگ کہتے ہیں کہ سر عباس حیدر اپنے گرد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے رکھتے ہیں ہم وقت۔ سب بکواس ہے ایک دم۔ اس باپ کے بیٹے ہونا جس نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں، اسی خاندان کے ہونا آخر جہاں 3 شادیاں کرنا ایک مقبول عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس حد تک درست تجزیہ کرتی ہیں اس خاندان کا۔ نفس کا مارا ہوا جنگلی اور حریص خاندان، عورت اور دولت کے پیچھے لپکتے ہوئے ڈال ٹپکانے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم اور سادہ، بباطن گناہوں کے پھرے۔ وہ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق کر رہی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا، خود اپنی بزدلی پر بھی رہ رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سی بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گر گئی تھی نا؟ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم اور کٹھور وجود کا سہارا لینے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ حسب سابق اس نے زرمل کے واویلے پر کان دھرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ بے نیاز بیٹھا، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سچ شکر کہ اس کا انجن بالآخر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے کلمہ شکر ادا کیا۔ اس قدر لمبا سفر تھا، اس سے سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا بھی روادار نظر نہیں آتا تھا۔ یکایک اسے احساس ہوا کہ اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں ایک سلائس اور چائے کا ایک کپ لیا تھا۔ چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تسلیم کر رہی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم تھی، خصوصاً بھوک اور نیند۔ غصہ برداشت کرنے کے معاملے میں تو وہ ازل سے ہی ناکام رہی تھی، سو اس کی تلخ و ترش بھلا کر بھی اپنا مخاطب بیان کر بیٹھی۔ آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے مجھ پر۔ کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکایا گیا تھا۔ گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی۔ اتنی نادان تو نہیں تھی وہ۔ اب ایک لمحے کو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ نعمتوں کے خوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے غیرت انداز پر وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ بمشکل تمام اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے بولی تھی۔
ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش کیجیے۔ دوسری طرف سے حد درجہ اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ جی بھر کر زج کر رہا تھا اسے۔ سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے بسی کے انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غیظ و غضب سے بھری ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر تنتناتے ہوئے کہہ بیٹھی۔ اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ غرا کر پلٹا تھا۔ وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گئی۔ اس کی دھونس، سختی اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتوں کی پہچان بالکل نہیں ہوتی۔ کیا بہن اور کیا بیٹی، کیا ماں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، اور جو ان کے آگے ڈٹ جائے اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماورا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھرا ہو، حکم بچلانے کے لیے قطاریں ہوں، تو ان جنگلی مرد سورماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں۔ ماں کی بتائی ہوئی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، جو حرف سچ لگ رہی تھیں اسے۔ یالہ باری ایک دم تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ ونڈ اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بوچھار سے بری طرح دھندلا گئی تھی۔ وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا، چلا بھی کہاں رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نیم پختہ کچی پکی سڑک کی گیلی چکنی مٹی اور تحد نظر پھیلا پانی کا دریا ڈرائیونگ میں الگ رکاوٹ بن رہا تھا۔ اوپر سے گرجتے بادل اور کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی گھمبیر پراسرار تاریکی۔ زرمل کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ حقیقتاً اپنا وجود موت سے قریب نظر آنے لگا۔ کتنی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے لب سیے بیٹھی رہی، پھر سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے روحان سی ہو کر مجبوراً پھر اس کی طرف پلٹی۔ عباس صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ عباس نے ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کی گلاب ایسی دہکتی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں، چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس کا نازک دل فریب سرافہ بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس درجہ سے راسیموں اور بیوسان ہو رہی تھی کہ عباس کو اپنا اندر امٹتا جلال دبانا پڑا۔ اس کے لیے تمام تر منتقمانہ اور سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود وہ بہرحال ایک انسان تھا، ایک کمزور، بے بس اور مصیبت میں گھرے بندے کی تشفی کے لیے اور کچھ نہ صحیح ہمدردی کے چند بول تو بول ہی سکتا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو۔ وہ خلاف عادت قدرے نرمی سے بولا، اور پھر اس کے کچھ بولنے سے پیشتر گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا۔ جانے کہاں گئے ہیں اس قدر طوفانی موسم میں؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھیگتا کانپتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے۔ عجلت میں توڑنے کے باعث کچھ کی ٹہنیوں میں پتوں سمیت لگا ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہے، ادھر سے ہی لایا ہوں۔ پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی۔ فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ باغ کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑی دور تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو، اب مزید سفر ناممکن لگ رہا ہے، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ اس کے لہجے سے تشویش چھلک رہی تھی۔ اور رات؟ اس نے بدحواس ہو کر اس کی جانب دیکھا، وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے لیں گے، دیہاتی لوگ اتنے مہمان نواز تو ہوتے ہی ہیں۔ آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ زرمل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ جانے بھوک کی شدت تھی یا واقعی زمین کی تاثیر تھی کہ یہ مالٹے اسے بہت میٹھے، رس بھرے اور خوش ذائقہ لگے۔ وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھی صاف ستھری سیاہ مرچ اور نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشیں بڑی نفاست سے کانٹے سے کھانے کی عادی تھی، آج مالٹے کے رس سے سنے ہاتھوں سے کس قدر رغبت سے سارا نخرہ اور تنتنا بھلا کر خود چھیل کر صاف کر کے ہاتھ کی اوک پر رکھ کے کھا رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے ساری۔ عباس نے بھی 2 مالٹے کھائے۔ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے جب اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو برفیلی ہوا کا تند و تیز جھونکا زرمل کو بری طرح کپ کپا گیا۔ کس طرح گھسٹ گھسٹا کے گاڑی کا بوڑھا کانپتا وجود باغ کے شمالی کونے تک پہنچ ہی گیا اور پھر جیسے کھانستا ہوا دم توڑ گیا۔ آپ لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھیں، میں گاؤں کے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ سامنے کچھ دور مکانات وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسے ہدایات اور وضاحت کرتا ہوا پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی موجود تھے۔ اس کے اشارے پر وہ جی کڑا کر کے نیچے اتر آئی۔ سردی کی شدت سے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ چکنی مٹی اس کے پیروں تلے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچا راستہ تا حد نگاہ تالاب بنا دکھائی دیتا تھا۔ تو کیا سر پہ اٹھا لوں اب؟ وہ بھنا کر مڑتے ہوئے بولا۔ زرمل کی جان ہی جل کر رہ گئی۔ خود تو کس قدر مزے سے اپنے کچھ ہوتے سوتوں سے باتیں بھگا رہے ہیں، اور وہ کھسیا کر دل ہی دل میں اسے لتاڑنے لگی۔ گرتے پڑتے بالآخر گھر کی دہلیز پر پہنچ ہی گئے۔
ماسی او ماسی، خیر سے پرہونے آئے ہیں۔ غلام رسول نے سر پر سے چھاتا جھٹکتے ہوئے زنانہ کمرے کے پاس آ کر اونچی آواز میں ہانک لگائی تھی۔ سو بسم اللہ، رب کل دیاں خیراں کرے۔ ایک صحت مند سی اماں ٹائپ خاتون نے بیٹھک میں داخل ہو کر بلا توقف زرمل کو گلے لگا کر 2-3 بار بھینچنے کی رسم پوری کرنے کے بعد عباس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انداز یوں تھا جیسے اپنے کسی جان سے پیارے کی آمد ہوئی ہو۔ ماسی کے پیچھے اس کی بہو اور غلام رسول کی بیوی جھجکتی شرماتی اس کے قریب آئی اور سلام دعا کے بعد وہ جھٹ پٹ بن پوچھے کھانا لے آئی۔ زہرا، پرہونے کے لیے منجی بسترے کا انتظام تو کر دیا نا؟ وہ کھانا کھا چکی ہے تو ماسی نے بہو سے دریافت کیا۔ نہیں ماسی، تجھ سے پوچھنا تھا کہ کدھر لگاؤں، ادھر اس بیٹھک کے پلنگ پر ہی نہ ڈال دو رضائی؟ زہرا کا اشارہ بیٹھک کے کونے پر لگے رنگین پایوں اور لکڑی کے منقش چھوٹی سی پشت والے بڑے کشادہ نواڑی پلنگ کی جانب تھا، جس پر بہت خوبصورت سی رنگین کڑھائی والی سفید 4 سوتی کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ چادر کے کناروں پر سفید کروشیے سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ سرہانے کی سمت 3 عدد پھولے ہوئے کڑھائی والے غلافوں والے تکیے پڑے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، دونوں میاں بیوی کے لیے کافی رہے گا۔ بیٹھک گرم بھی کافی ہے۔ ماسی کے مہمان آخر شہری بابو تھے، ان کے حساب سے بیٹھک ہی ان کے لیے اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ تھی۔ کل 3 کمرے تو تھے بیٹھک سمیت۔ ایک میں زہرا، غلام رسول اور ان کے دونوں بچے تھے، تو دوسرے میں ماسی اور اس کا خاوند امام دین۔ بس تو رضائی ڈال دے، وہ شنیل والی ہے نا جو پیٹی میں رکھی ہوئی ہے، وہ لے آ۔ ماسی نے خاص مہمانوں کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت کی تھی۔ بہو کو زہرا جھٹ پٹ رضائی لانے کے بعد برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتر، تسی ہن آرام کرو، تھکے ہوئے ہوگے۔ زہرا، یہ اپنا کاکا تو نہیں رو رہا؟ ایک شیرخوار بچے کی آواز کان میں پڑنے پر ماسی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بہو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں خیر سے؟ زہرا نے جاتے جاتے یوں ہی اشتیاق سے زرمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ ڈالا، جہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ ہراساں سی ہو کر انتہائی اضطرابی کیفیت میں ہاتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے جیسے خود سے بھی نظریں چرا رہی تھی۔ لے پگلی نہ ہو تو، ارے ابھی تو نئی نویلی دلہن دکھائی پڑتی ہے۔ ماسی کی تجربہ کار نگاہوں نے لمحوں میں اس کا سراپا جانچ لیا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بہو سے کہہ رہی تھی، کتنا عرصہ ہوا ہے بیاہ کو؟ اس بار اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ، وہ ٹوٹ کر امٹ آنے والے فطری حجاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے گھبرا کر وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ اسی دم تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے عباس بول پڑا، ماسی 4 مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ اس کے لہجے میں ماسی کے لیے احترام تھا اور زرمل کے اعصاب پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ سٹ پٹا کر الجھی گھبرائی متحیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماسی سے دوبارہ وضاحت کرنی چاہی، مگر اسی دم عباس نے اپنا بھاری پاؤں اس کے پاؤں پہ دے مارا، گویا چپ رہنے کا اشارہ کیا ہو۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی اور سراسیمگی سمیت بھونچکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ چلو، اللہ سائیں خیر کرے، سدا سہاگن رہو، اللہ جلد گود ہری کرے۔ اب تم لوگ سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، بہت رات ہو گئی ہے۔ یہ کنڈی لگا لینا پتر، اندر سے بہت تیز ہوا ہے باہر، جیسے بند پھاٹکوں کو بھی اکھاڑ پھینکے گی۔ رب کرے کل تھم جائے میںہ، کھڑی فصلوں کے لیے نیری تباہی ہے تباہی۔ ماسی اپنی گرم چادر لپیٹتے ہوئے کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ زرمل تو جیسے پانی پانی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ نے ان کو بتایا کیوں نہیں؟ ماسی کے نکلتے ہوئے وہ بھپڑے ہوئے انداز میں اس سے الجھ پڑی، اسے بے طرح شرمندگی ہو رہی تھی۔ مصلحت اسی میں تھی کہ ان کے قیافے کو درست تسلیم کر لیا جائے۔ محترمہ، یہ گاؤں ہے، یہاں کزنز، گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز کی اصطلاحات سیدھے سیدھے فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر موزے اتارنے لگا۔ مگر میں آپ کی گرل فرینڈ کب ہوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے مخاطب ہوئی، چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا۔ تو کیا ہے میری؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے سر اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تھا۔ اس کی چمکیلی نظروں میں ڈولتی حد درجہ تندی اور سرد مہری زرمل کو عجیب طرح سے ہونانے لگی۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھپک گئی۔ نظروں کے انگارے اسے اپنے وجود پر دہکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس قدر طوفانی موسم میں رات گئے ایک جوان لڑکی کو تنہا لے کر اتنے طویل سفر پر نکلنے والے اجنبی کی پذیرائی سیدھے سادے لوگ دل سے یہ کرتے کہ پنچایت بلائی جاتی اور کھڑے کھڑے اغوا یا گھر سے فرار کا مقدمہ بنا کر قانون پسندی کے اعلیٰ درجے کے اظہار کے طور پر تھانے دار صاحب کو بلوا لیا جاتا کہ لڑکی کے گھر والوں کا پتہ لگا کر بحفاظت ان کے سپرد کر دیا جائے۔ ان کے ہاں مجرم سمجھا جاتا ہے اس چیز کو، اور محرم کے بغیر لڑکی کے سفر پر نکلنے کا تصور ہی نہیں۔ اسی لیے مسافر کے ساتھ ایک لڑکی ہمراہ دیکھ کر خود بخود مجھے شادی شدہ سمجھ لیا، کیونکہ اس سے آگے کچھ سوچنا ان کے تصور میں ہے ہی نہیں۔ اگر میں ان کی غلط فہمی دور کر دیتا تو رات بسر کرنے کے لیے آخری پناہ گاہ بھی نصیب نہیں ہوتی، سو مصلحتاً مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ زرمل ہونٹ چباتی چپ ہو کر رہ گئی۔ ظاہر ہے، اور چارہ بھی کیا تھا؟ اوسان تو دونوں کے ہی خطا ہوئے جب ایک اور بھیانک صورتحال کا ادراک ہوا۔ ہوا سے بری طرح بجتے کھلے دروازے کی عباس نے بند کر کے جب پیچھے دیکھا تو وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کرسی کی پشت پر اپنی لرزتی انگلیاں جما دیں۔ او مائی گاڈ!
سچویشن سمجھتے ہی عباس چکرا گیا اور زرمل کی تو یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ اس نے بے ساختہ دھڑدھڑاتے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا، آنکھوں میں یہاں وہاں ہراس اور خوف کا راج تھا۔ انہیں بالکل خبر نہیں تھی کہ مصلحتاً پیا جانے والا یہ کڑوا گھونٹ اس درجہ خطرناک اور سنگین صورتحال اختیار کر جائے گا۔ دونوں پریشان سے انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ 60 واٹ کے بلب کی پیلی ملگجی روشنی پلستر لگے در و دیوار سے ٹکرا کر عجیب نامانوس سا امتزاج پیدا کر رہی تھی۔ کمرے میں 2 کرسیاں اور ایک درمیانے سائز کی مربع شکل کی میز اور 2 موڑھے تھے، اور دوسرے کونے میں بڑا سا کشادہ پلنگ تھا جسے کھیسوں کی تہوں نے بہت نرم بنا دیا تھا۔ پلنگ پر شنیل کی سرخ بڑے بڑے دلکش پھولوں والی سبز رضائی پائنتی کی جانب سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پلنگ اتنا وسیع و عریض تھا کہ 2 بندے بڑے آسانی سے سو سکتے تھے۔ ماسی اور زہرا نے اپنی طرف سے میاں بیوی کی شب بستری کا انتظام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ضرورت کی ہر شے موجود تھی، اور اس گرجتے برستے سرد برفیلے موسم میں رات کے اس پہر اس قدر محفوظ پرحرارت اور گرم خوابگاہ کا میسر آنا ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ مگر یہ لطف تو تب کشید کیا جاتا نا جب در حقیقت یہ رشتہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کے مراحل طے کرتا ہوا پروان چڑھتا۔ یہاں تو یہ عالم تھا کہ بہت سارے قریبی رشتوں کی موجودگی کے باوجود دونوں کے دل ایک دوسرے سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر تھے۔ ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے ساتھ رات ایک ہی کمرے میں گزارنا یقیناً کسی بھی خوددار شریف النفس اور انا پرست انسانی تہذیب اور روایات کے علم بردار خاندانی مرد کے لیے ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، اور پھر لڑکی بھی وہ جس کی حسن و جوانی قیامت خیز حد تک بہکا دینے والی ہو۔ اور زرمل کے خدشے سواتر تھے۔ ایسا جارے بے رحم وحشی مرد جو ایک لمحے کو بھپر کر پرانے حساب بے باک کرنے پر تل گیا تو وہ موڑھا کچھ فاصلے پر کھینچ کر اوطاق میں رکھا کئی سال پرانا ٹائٹل کھٹا پٹھا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی یہ حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حسیات سے بالکل تمام چوکس ہو کر ایک چوڑ نگاہ موڑے پر بیٹھے لمبے چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استثناء چھلکتا تھا۔ وہ ایک دم چھا جانے والی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دیہات کے تر و تازہ خالص ماحول میں پلا بڑا فولادی سراپا ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ اثر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ وجاہت کا بے مثال نمونہ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کی تعریف کرتے تھے اور قائل بھی تھے، مگر زرمل چڑ جاتی تھی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے، چال ہے اس شخص کی اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جھلتی بھنتی رہتی، اور اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس بے رحمی اور سفاکی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور ہی اس کے رگ و پے میں سنسنی دوڑا رہا تھا۔ خوف نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ یہ تو پتھر اور فولاد کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ تجھ سے بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے اسے چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ گاہے گاہے خوفزدہ نظروں سے اس کے رسالے میں گم وجود پر نگاہیں ڈالتے ہوئے سوچتی تھی اور اپنے بچاؤ کا طریقہ تلاش کرتی تھی۔ اس طرح تو رات گزرنے سے رہی۔ اس کا دل انجانے خدشات کے پاتال میں ڈوبتا چلا جاتا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹنے بکھرنے کے صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔ دفعتاً وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکی تھی۔ وہ اس لمحے متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ مما کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا، ماں نے اس کی گھمبیر آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اسے بہت غیر معمولی اور ذو معنی محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ اپنی تمام تر وحشتوں کو اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی طور پر آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر مما کی بتائی ہوئی ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگی تھیں۔ شہزاد اور ثریا بی بی دونوں ہڑپہ شہر کے گمنام سے گاؤں موزی دودا سہو کے باسی تھے۔ قسمت اچھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ گئے اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتے ہی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی ثریا کو گھر لے آئے۔ ثریا کا مزاج ماحول کی سب لڑکیوں سے
مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شہانہ پن اور تنتنا، اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھیں، سو اس لحاظ سے اس کا مرتبہ بھی اونچا ہو گیا تھا۔ ثریا کو ہمیشہ اپنے گاؤں کے گھٹے ہوئے اور یکسانیت کے لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ ہوتی تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی ڈلی اور چمکتی فضاؤں میں سانس لیا اور مانوس ہوئی، تو پھر پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ، رشتہ دار گلے شکوے کرتے کہ ثریا تو پنڈ کا رستہ ہی بھول گئی، مگر ثریا بیگم کو تو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ شہزاد کو بھی ایسی کون سی فرصت تھی؟ وہ بزنس مائنڈڈ انسان تھا، ان کے اپنے دھندے تھے جو اس کو وہاں پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دفعہ سسر کے بہت اصرار پر بادل نخواستہ یہ لوگ ضلع دودا سمو گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل شہزاد فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کو ڈر تھا کہ یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کروا دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9 یا 10 برس کا ہوگا۔ سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ ثریا بیگم چونچرا نہ کر سکیں۔ سسر سے بہرحال وہ دبتی ہی تھیں، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کر لیتیں، جب وہ مقابل آتے تھے تو شہر کی پالشڈ ثریا پھر سے گاؤں کی دبی سہمی ثریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی۔ اپنی عزیز جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے سہانے روح تھا۔ اس کے بعد ان کے قدم پنڈ کی رہگزر کے لیے اجنبی ہو گئے۔ پلٹ کر نہ خود گئے نہ میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سرتاپا ان کے تھے، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنی پڑی، تو ثریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئیں۔ پیسے کی کمی نہیں تھی۔ شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا اور بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ گئے اور پھر برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران ثریا بیگم مکمل طور پر خود سے موزہ دودا سہو کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئیں، تو پہننے اوڑھنے برتنے کی سب طریقے بھی آتے چلے گئے۔ کچے کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ ثریا کا نام اب تو راہداری، رکھ رکھاؤ، نفاست اور نزاکت اور معاشرتی آداب و اطوار کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن، جسے دو آتشا کرنے اور سنوارنے نکھارنے میں ان کی خوش لباسی اور خود اعتمادی کے ہتھیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے، ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو انہوں نے جیسے یادداشت سے بھی کھرچ نکالا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنی وضع کردہ اصول و روابط کے ساتھ پروان چڑھایا۔ اس ڈر سے کہ کہیں جوان خون جوش نہ مار دیں، انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے کس قدر ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر آمیز جذبات بیٹی میں بھر دیے، وہ اب انہی کی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو ایک بار بھی گاؤں اپنے پیاروں کے پاس ملنے جانے کو جی نہ چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد ولا کا رخ کیا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو خاطر میں رکھتے ہوئے بنوایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتعیش گھر، اتنا بڑا گھر، بہت سارا پیسہ، لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ انتہائی حسین و ترادار اور معاشرتی آداب و اطوار کے لوازمات سے سرتابہ مرصع بیگم شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر و غرور سے گردن اکڑائے، احساس برتری سے چور، خوشی اور خوشحالی کی صورتیں کشید کرتی رہیں۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود بخود کھنچے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی ثریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھیں۔ ثریا کے بلا کے بے مہر خشک رویے، شہزاد کی حد درجہ مصروفیت کے باعث انتہائی قلیل عرصے کے لیے نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کے حال چال کے بعد آنن فانن لمحوں میں ضروری کام سے یہ جا وہ جا والی کیفیت اور زرمل کے ماں کے سکھائے ہوئے نخوت زدہ پھیکے روکھے انداز، سب نے اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہت پر اوس ڈال دی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اتنی ہی بددلی سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا، بڑے اہتمام سے ہر برات، شب برات، تہوار پر مقدور بر تحائف بھجوایا کرتیں، جن کا ثریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتیں۔ بھابھی، کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی؟ دیکھیں نا یہ 400-500 کا سوٹ جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈو اسٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے اسٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ پھر زری تو محض شب خوابی کا لباس بھی 1,500-2,000 سے کم کا نہیں پہنتی۔ کپڑا ذرا سا چٹکی میں لے کر انتہائی تمسخرانہ تیوروں سے کبرا کی جانب دیکھتی ثریا بیگم کے ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے تھے۔ بہن، مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا تو اندازہ نہیں ہے، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں، عباس کے ساتھ جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کر لے گی۔ وہ شرمندہ سی توجیہ پیش کر دیتی۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز میں، اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔
امی چلیے مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنے لیے بڑی دیر سے چپ چاپ بیٹھا سن رہا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس دن پہلی اور شاید آخری بار شہزاد ولا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ البتہ کبریٰ نے ہمت نہیں ہاری۔ ثریا بیگم کے طنز و تمسخر کی پرواہ کرتے ہوئے بھی ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آن موجود ہوتی۔ زرمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر کا پتہ لگا تو جس صدمے سے پاگل ہی ہو گئی۔ ایسے میں ثریا بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے تسلی کرائی۔ ارے میری جان، تم قطعی بے فکر رہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرا ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلتے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی دوسری شادی تو شغلاً کرتے ہیں اور 3 4 سے پہلے تو فل اسٹاپ لگانے کا تصور بھی نہیں۔ ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، میں جانتی ہوں کیوں کبریٰ کے پیر میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حسن، تعلیم اور اسٹیٹس کے بل پر وہ بیٹے کو یہاں لاہور شہر میں منتقل کروانے کے خواب دیکھتی ہوگی، شاید اس کو دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پالے بیٹھی ہو۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔ کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا سپوت جنہیں حرم بنانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ ثریا بیگم کے انداز میں تحقیر و تنفر تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس شادی پر راضی نہیں ہے۔ ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات سائن کروا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس نام نہاد نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میں نے تو تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ ثریا ساڑی کی فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آہستہ سے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کچھ سوچ کر دوبارہ مخاطب ہوئی۔ تمہارے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، ہمارے کافی جاننے والے اپنی بیٹوں کے لیے تمہارے لیے انٹرسٹڈ ہیں، خصوصاً وہ مسز خان نے تو اپنے بیٹے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہہ رکھا ہے۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، ابھی تم پڑھ رہی ہو، میں نے کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، تم بھی کسی سے ذکر مت کرنا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے ملنے والے کو خبر ہو جائے کہ مسٹر اینڈ مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گوار جنگلی خاندان میں طے کر رکھا ہے تو کس طرح تمسخر نہیں اڑے گا ہمارا۔ تمہارے پاپا کی ساکھ عزت ساری خاک میں مل جائے گی، اور میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر کہہ گئیں۔ میں تو ان کی آمد کو بھی بمشکل تمام برداشت کرتی ہوں، بس چپ چپاتے ہم یہ نام نہاد کاغذی رشتہ ختم کر دیں گے تو صاف کہہ ڈالوں گی کہ دوبارہ زحمت نہ کریں۔ اور زرمل حرف بہ حرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تو پریویس کے حصے میں سر عباس حیدر آئے۔ 3 سالہ امریکہ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو یونیورسٹی میں لیکچرارشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی انتظامیہ میں اسے بہت اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹ بہت امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذہین، ذمہ دار اور سلجھے ہوئے اساتذہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا تیسرا سال تھا۔ اس دوران وہ لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت ذاتی گھر بنا چکا تھا۔ اس سے چھوٹا ایاز اور سرمت اور بہن صبیحہ یہیں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بہت بلوایا مگر ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا، ہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ زرمل نے جب ایڈمیشن لیا اور باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھونچکا رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اچٹ اور معاشرتی ادب و آداب سے بہرا پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ پولائٹنس، ڈیسنسی اور گریس کی علامت بن جائے گا۔ اس کا خیال تھا اپنی خاندانی نفس پرستی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زرمل کے ساتھ دوسرے طلباء کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا تھا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہک کر آتش فشاں بن گئی تھی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل اور بدگمانیاں جمع تھیں، اب ان میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس دن تو جیسے وہ تندور ہی بن گئی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟ عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے انداز میں پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کی شکن زدہ پیشانی دکھ رہا تھا۔ وہ جزبز سی ہو کر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس، اس کے لہجے میں کرواہٹ سی گھل گئی تھی ان کا نام لیتے۔ پھر اسفندیار کے اسبات میں جواب دینے پر وہ جیسے سر پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ ٹیبل پر جھکا انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجیے، وہ بہت چبا چبا کر بولتے ہوئے کچھ پیپرز کے سامنے پھینکنے لگی۔ ماما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے ماما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے لیے، لیکن وہ کل کاغذات جو کہ تو ہی واپس مل گئے تھے رجسٹری کی صورت میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا، ایک تلخ ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پر کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین اور نوخیز وجود موجود ہی نہیں بلکہ پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پر لگی اور تلوہ پر بجھی۔ آپ کو دستخط کرنے ہوں گے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔
عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، میں آپ کی نفس پرستی کی بھیٹ نہیں چڑھوں گی۔ سیڑھی ہی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈے اور او یو شٹ اپ۔ بیک وقت اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک اٹھا تھا۔ وہ بڑی برداشت رکھنے والا بندہ تھا اور بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زرمل کے اس درجہ نخوت اور تحکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ سی بھڑکا دی تھی۔ وہ جس کاردار اور توہینآمیز انداز سے اس سے مخاطب تھی، اس نے اس کے اندر وحشت بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑنے پر زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھرتا اس کے سامنے آیا اور غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین و آسمان ہی گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے اسٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں کندھوں پر جم گئے تھے۔ اس کا الجھتا ہوا پرتپش تنفس زرمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ چہرہ سرخ ہو کر بالکل قندھاری انار بن گیا تھا۔ وہ اپنی ساری دھما چوکڑی بھول کر پھٹی پٹی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی جاتی تھی۔ احساس ذلت کے سبب اس پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ مجھے اختیار ہوتا نا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے ہٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں میرا، ورنہ اس نے نہ جانے کس غصے میں نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں پر ہوتی ہو۔ ایک ثانیے کو رک کر اس نے تحقیر آمیز لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہاری سطحی مزاج کو، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور چبھن نے زرمل کو کھولا کے رکھ دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر یا میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی۔ اور چھوڑیے میرے بازو کو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال کو سرخ کر گیا۔ اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا نا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس درجہ زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو بتاؤ کیا بگاڑ لوگے تم لوگ یہاں میرا؟ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب جی چاہے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، تمہارے نام نہاد کنوارپن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہاری سراخوں پر بٹھانے والے تمہارے حلقہ احباب کے لوگ جن سے تم لوگوں نے یہ تعلق خفیہ رکھا ہوا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے تو تم پر ایک کے بعد ایک دوسری نظر کوئی بھی نہیں ڈالے گا۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آہنی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کے سارے مدافعانہ حسیات کو سلاتا جا رہا تھا۔ چھوڑ دیجیے مجھے پلیز۔ اس کا لہجہ آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا تھا، اور لب کاٹتے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بالآخر اسے چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہموار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مستربانہ انداز میں آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب پر سکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن محسوس ہوا کہ میرا فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا تو وہ اس امر کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو چکیں گے۔ اس دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو اپنی ذات سے نتھی کر کے رکھنے کا قطعی کوئی شوق نہیں۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا تھا۔ جا سکتی ہیں اب آپ، وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی۔ زرمل تھکے تھکے انداز سے بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہتا تھا، سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بالآخر پوری ہو ہی گئی۔ یونیورسٹی کے ڈرامٹک کلب کے سیکریٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی تھی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور مستند پروڈیوسر سر رضا چودھری بھی آئے ہوئے تھے۔ اس نے زرمل کی کمال درجہ اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کر دی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجب ضد سی دلا دی اس کو، ورنہ تو شاید نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تو جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد آپ کو سر عباس بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بدمزہ سی مڑی۔ جی؟ اس کے لہجے کے تحیر پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی روح میں بے دھڑک کیا کہہ گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ کہاں ہے وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی۔ تو وہ نوکرن اسے اسی طرف جانا پڑا جہاں اس کا کلاس فیلو نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ ضرور اس جرنل کی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے جس سے اس کی اتنی تاکید کے باوجود مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا اس نے۔ اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار بھجوا دیں،
آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی؟ وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے ہی خشک و سپاٹ تحکم بھرے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، وہ اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والے ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوس دور بیٹھے ہیں وہ جزبوس ہو کر الجھنے لگی۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ان تک خبر پہنچائے گا کون؟ مواضع دودا سہو خلائی سیارے میں واقع نہیں ہے محترمہ، وہ تن سے گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے اور گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں۔ آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیجئے۔ اس کا انداز حتمی تھا، اور اگر نہ دوں تو؟ اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا۔ سفید گلابی مائل، حسین دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا دلکش متناسب سراپا بلا شبہ زہد شکن تھا۔ تو بہرحال ایک پتہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کارڈ کو کسی وقت بھی استعمال کر سکتا ہوں میں۔ اس کے بے رحم لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زرمل کو زیر بار کر گئی۔ ان سیاہ چمکیلی آنکھوں میں ایسی برودت تھی کہ وہ بے ساختہ خائف سی ہو کر نگاہیں چرا گئی۔ وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور منتقمانہ جذبات سے لبریز ہوتا جاتا تھا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی بندھن سے چھڑانا چاہتی تھی اپنی جان۔ اس کی درست مزاجی اور بے مہری اسے لمحہ لمحہ سلگاتی تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے محض 21 گھنٹے ہوئے تھے، اور سریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز آفریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ وہاں رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام طے تھا۔ عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی۔ انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے ان لوگوں کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید سریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا، سو وہ بادل نخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئیں۔ شہزاد کا اتنی جلدی لندن سے واپس آنا مشکل تھا، اور وہ بھی پیرس کے فلائٹ کو مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں زرمل ہی بچتی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے تو کبھی اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر کا زیادہ حصہ باہر ہی گزرا تھا۔ اتفاق سے کبرا خانم کا فون آیا کہ وہ آج ہی صبیحہ کو لے کر شہر آئی تھیں۔ صبیحہ کا پرچہ تھا، وہ 2-3 ہفتے قبل گاؤں چلی گئی تھی۔ کبرا سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھی، پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھی۔ سریا بہن، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو زرین بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں سریا بیگم مر کر بھی یہ گوارا نہ کرتی، مگر اب مجبوری تھی، سو راضی ہو گئی۔ زرمل کو پتہ چلا تو خاصا واویلا کیا۔ خوب بسوری کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گی، اور میں اکیلے ان کے ساتھ نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی، یہ وہ۔ مگر میری جان، ایک آدھ دن کی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے گی، ورنہ تمہیں پتہ ہے ساری عمر تانا ملتا رہے کہ قریب المرگ سسر کی اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی۔ تمہیں کیا پتہ، یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کل تمہارے تایا اور چچا وغیرہ قابض ہو جائیں؟ ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر نہیں گئے، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں اسے جانا پڑا۔ عباس قطعاً راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے پر بمشکل اسے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفت سواتر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ کے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ اس کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر برہم ہوا تھا۔ جائیں، جا کر سو جائیں بستر پر، اس نے اپنی جھلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس سمے اس بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کے روئیں روئیں میں جیسے یہ دھک دھک توڑ گئی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھی، لہجے میں ایک نامعلوم سی پست کیفیت در آئی تھی۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو نمٹے نا۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپر پڑی رنگین چادر کھسکائی، 2-3 کھیس تہ تر تہ بچھے ہوئے تھے۔ اس نے 2 کھیسیں الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی، پھر میز ہٹا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک کھیس بچھا دیا۔ تکیہ ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی، دوسرا کھیس ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم اطراف سے لپیٹ کر دوسرے ہی لمحے وہ اپنی زمینی بستر پر استراحت فرما رہا تھا۔ وہ دم بخود سی لب بستہ کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرے گی، ابھی لمحہ سفر باقی ہے، موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں، روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دیں، بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ نفس پر سواری کرنا مشکل سہی، مگر ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی منہ نہیں لگایا۔ آپ بے فکر رہیں،
میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں۔ منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری ہے، ناخوشگوار ہی صحیح، مگر بہرحال مجھ پر عائد کی گئی ہے یہ ذمہ داری، اور پھر میں بدعہد اور خائن بھی نہیں ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر کروٹ بدل کر کھیس منہ پر تان کر سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا تھا۔ وہ گمسم سے انداز میں تنے ہوئے سفید کھیس پر خالی خالی نظریں جمائے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ پلنگ تک آئی، جوتے اتار کر بہت تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کر شنیل کی بھاری رضائی اپنے اوپر سرکا کر اوڑھتے ہوئے دردیزہ نظروں سے کمرے کے ایک کونے میں پڑے سفید کھیس میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ وہ جیسے یقین و بے یقینی کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ کتنی ہی بار تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی صحیح کرتی رہی، مگر پھر تو بیض نواری پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کے تھکے وجود کو اپنی پرحدت پناہیں بخش کر نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی، اور ہر بار بے اختیار اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید کھیس کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی تھی جہاں کسی قسم کی جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔ بالآخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہو گئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی اور کہیں سے دودھ بلونے، مویشیوں کے ڈکرانے اور مرغے مرغیوں کے شور مچانے کی آوازیں کان میں پڑ رہی تھیں۔ تھکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے وہ ایک لمبی بھرپور انگڑائی لینے کے بعد بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ذرا سا وا کرنے کے بعد باہر جھانکا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، آسمان پرسکون تھا، دور افق سے سحر نمودار ہونے کے آثار بیدار ہو رہے تھے۔ ہوا میں البتہ موسم سرما کی بھرپور خنکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور کندھوں پر پریشان سلکی گھنے آبشار ایسے بالوں کی ایک ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی۔ مان اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلتے منہ پر لپٹا ہوا کھیس تھوڑا سا سرک گیا تھا، اس کا خوابیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں حد درجہ متانت، ٹھہراؤ اور بے نیازی کے تاثرات رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ اس کی ٹھوکروں میں ہو۔ خود میں مگن رہنے والا مست سا بے پرواہ خود اعتماد انداز۔ اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے کھیس میں لپٹ کر رات گزاری تھی۔ اس کے آرام کے لیے خود کو تکلیف برداشت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ زرمل کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ اس قدر بھیانک اور ہولناک طوفانی رات کے اس درجہ سکون سے گزر جانے کا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس درجہ ضبط نفس اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ مما کے پرزور انداز میں کیے جانے والے انکشافات میں سے کتنے ہی باطل ثابت ہو گئے تھے۔ ہوس گیری اور نفس پرستی کا معمولی سا اظہار تو کجا، اس نے تو ایسی ویسی نظر سے دیکھنا بھی اس کو خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ اس کا دل عجب طرح کی پرسوز کیفیات سے مغلوب ہوا جا رہا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اس کے قریب چلی آئی۔ سنیے، جانے کن جذبوں میں گھر کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے ہلاتے ہوئے اسے جگانے لگی۔ کچھ ساتھ بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھول ہی دیں۔ نظریں سیدھی خود پر جھکی زرمل پر پڑیں جو اس کے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ عباس کی نیند کے خمار سے سرخ ہوتی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اس کی پلکیں بے اختیار جھکتی چلی گئیں۔ ان سرخ ڈوروں والی مخمور آنکھوں کی تپش زرمل کی عجب طرح سے آنچ دینے لگی تھی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بلا وجہ ہکلا گئی کہ آپ ادھر پلنگ پر سو جائیں، میں اپنی نیند پوری کر چکی ہوں۔ وہ نظریں کترا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر بھی سورج نکلنے میں ابھی خاصا وقت ہے۔ اس کے لہجے کی حلاوت اور اپنائیت آمیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی، مگر اس نے زیادہ تجسس نہیں کیا۔ سردی کے مارے ساری رات کی اکڑی برف ہوتی ٹانگیں سمیٹتے اٹھ کر بستر پر چلا آیا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر میکینک کو بلا لایا تھا، جس نے گاڑی چیک کر کے اسے فٹ فاٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا تھا۔ ماسی کے بھرپور اصرار کے باوجود وہ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کے ساتھ نکل پڑا۔ ابھی خاصا لمبا راستہ پڑا تھا۔ شکر تھا ہر چیز معمول پر تھی۔ موسم کی جنوں خیسی بھی ختم ہو گئی تھی اور گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ لوگ ہڑپا پہنچے اور اس سے آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موزہ دودا سہو کا گاؤں تھا۔ اس کے بالکل مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی ٹھاٹے مارتا ہوا گزرتا تھا اور اس کے بالکل نزدیک سکراوا بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا جو شیشم، سفیدے، کیکر اور سنبل کے درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ جنگل سے فاختہ بٹیر اور تیتروں کے چہچہانے کی آوازیں دور سے کان میں پڑنے لگتی تھیں۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر مچھلی کا فارم تھا، ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا۔ دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے۔ گندم جو مکئی اور
گنے کی تاحد نگاہ پھیلی سرسبز فصلیں نگاہ کو تراوٹ بخشتی تھیں۔ گاڑی نیم پختہ سڑک پر چلتی ایک سرخ اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی، جہاں نیلی سوزوکی کی آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار تھے، اور یہ چیز اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ یہیں پلا بڑا تھا، مگر جس طرح سے وہ لوگ بلا تفریق اس کو باری باری گلے لگا کر محبت اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بڑے اشتیاق اور چاہت سے شہزاد اور ثریا کا حال چال دریافت کر رہے تھے، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل سی ہونے لگی۔ اسے بوڑھے لوگوں کی قربت سے عجیب بیزاری اور کوفت ہوتی تھی۔ انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا، مگر جب عبدالودود کے شفیق سینے سے لگی تو جانے کیوں دل بھر آیا۔ ان کے قرب میں عجب طرح کا تحفظ اور پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بلا تکلف ان کے پلنگ کے سرہانے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ زری کے لیے اسے کمرے میں بستر بچھا دو، کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا، جیسے وہ کسی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑھ رہے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ساری رات آنکھ مچولی میں گزر گئی تھی۔ اس وقت شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر اپنی چچزاد کزن رفیہ کے رہنمائی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا فوم اور کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کے پردے تھے۔ دیواروں کا رنگ ہلکا سبزی مائل تھا، جبکہ فرش سرخ اینٹوں کا تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا، گو کہ کمرہ اس کے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا، پھر بھی اسے بہت آرام دہ محسوس ہوا۔ پھر جب سوئی تو پھر اس نے رات کو ہی خبر لی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافیہ کے ساتھ اپنی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ جس چیز نے زرمل کو حیرت سوا کی تھی وہ ان خواتین کے آپس میں حسن سلوک اور خیر خواہی پر مبنی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوکنے ہیں۔ تیرے میرے بچے میں تفریق بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بچوں، ایک دوسرے کے مفادات کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا۔ وہ اس مابین باہمی دلچسپی والے سلوک سے انگشت و بدندہ تھیں۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے باندھے کے حبسدہ بدصورت رشتوں کی جھلک لگ نہیں رہی تھی، جس کے متعلق ثریا بیگم اسے کہا کرتی تھیں۔ عباس کبریٰ کا بیٹا تھا، مگر اس کی تینوں مائیں کبریٰ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی تھیں۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافیہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا نام لبوں سے لیتے ہوئے وہ جھجک رہی تھی۔ کون؟ رافیہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس لمحے سفید براق شلوار قمیض میں وہ اسے ادھر ہی آتا ہوا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ عباس بھائی، بھابھی آپ کو یاد کر رہی تھیں، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ اس کے خاصے لیے دیے سنجیدہ اور مصروف سے انداز کے باعث سبھی اس سے فالتو بات کرنے سے بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے۔ سو اس کے آتے ہی رافیہ میدان چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کی تیاری مکمل ہے نا؟ میں کل صبح نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا ہوں، کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافیہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کے یک بستہ ساکت جذبات کی جھیل میں چنداں کوئی ارتعاش پیدا نہیں کیا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اس سے اچھی طرح سے آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زرمل کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنے شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے، ابھی تم جانا نہیں، میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں، اسی آنگن میں۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ سی، پرتجسس اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی رہتا تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہیں رہنا چاہوں گی۔ وہ اپنے ناخنوں پر نگاہیں جمائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا؟ اس کے اس درجہ غیر متوقع جواب پر عباس کا متعجب ہونا فطری تھا۔ چلو، اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تو نجات ملی، اپنے مخصوص رکھائے لے ہوئے انداز سے کہتا ہوا وہ جانے کو مڑا۔ سنیے، وہ اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے اسے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار ترین محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پلٹ کر حد درجہ تحیر سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصے بے آرام رہے تھے نا؟ صبح ٹھیک طرح سے نیند بھی نہیں لے سکے، اس لیے میں سمجھی کہ وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ بے فکر رہیں، دیہاتی لوگ ہیں، اس درجہ نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا سی ہوا چھونے پر بستر سنبھال لیں۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے انداز میں کاٹ تھی۔ اسی طرح کی چھوٹی موٹی بے آرامی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طبع لوگوں کے لیے البتہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
وہ طنز کے تیر برسا کر چلتا بنا۔ وہ متاثر نظروں سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ کبھی اس کا گریز اور تان و تشنی اس پر اتنا شاک نہیں گزرا تھا۔ دنیا کیا بدلی تھی دل کی، جیسے ہر احساس نکل گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے مما کے سکھائے پڑھائے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اسے کہیں سے بھی اس خاکے کی جھلک نظر نہیں آئی جو ثریا بیگم نے گاؤں اور گاؤں والوں کے مخصوص انداز اور اپنے خاندان کے بارے میں خصوصاً کھینچا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے آداب سے ناشنا تھے، مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلہ رحمی، خوش دلی، خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مسائل میں تعاون کے عملی اظہار کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑوں، اعلیٰ درجے کے سامان، تعیش کے استعمال سے نا واقف تھے، مگر پھر بھی صفائی اور نفاست نے اس عیب کو بہت خوبصورتی سے چھپا دیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی رکھنی نہیں آتی تھی، خوش آمد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پہ بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے۔ دکھ دیکھ کر مسیحائی کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ انہوں نے 3 3 4 4 شادیاں رچا رکھی تھی، تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے بڑے خاندان میں مثالی یگانگت اور بھائی چارے کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زرمل کے چہرے پر جو بے ساختہ رنگ ابھرے تھے، اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زرمل کو بھی حیران اور پریشان کر دیا۔ عباس کے ساتھ کھڑی سبیحہ، ایاز اور سرمد بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپر دینا بھی مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے کا، انہیں دیکھنے کا، ان سے باتیں کرنے کا۔ سبیحہ بے اختیار والہانہ انداز میں اس سے لپٹ گئی، جو فطری تھا۔ جوش مسرت سے اس کے چہرے اور اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے گئے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اف، کیا بتاؤں، کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس کر رہ گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کے لیے۔ سبیحہ اپنے بڑے بھائی کے برعکس خاصی باتونی اور سادہ مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ کبریٰ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کلیجے میں بھر لیتی۔ اسے اپنے آنگن میں اتنے خوشباش اور مصروف رنگ میں رنگا دیکھ کر پھرتے ہوئے ایک دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کل گاؤں میں میلہ لگے گا؟ میں نے امتحان دیا ہے اور اسی لیے بے قرار ہو کے بھاگی چلی آئی ہوں۔ اور سرمد تو کتنے دنوں سے بےتاب ہو رہے تھے، سبیحہ کھلکھلاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس درجہ سادگی سے پوچھا کہ سبیحہ کے ساتھ کبریٰ کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی؟ بھابھی کیا جانے میلے میں کیا ہوتا ہے اور یہ کس بلا کا نام ہے؟ ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے۔ ایاز نے جھٹ سے اس کی حمایت کی۔ میلے والے دن خوب دکانیں سجتی ہیں، مٹھائی کی، کھلونے اور ٹافیوں وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ پلے اور تھیٹر بھی ہوتا ہے، سرکس بھی ہوتا ہے، قسم قسم کے جھولے لگتے ہیں۔ اس میلے میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سبھی خوشی خوشی شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ کبریٰ نے ساری تفصیل بہو کو سمجھا دی۔ پھر تو میں بھی دیکھنے چلوں گی، اس کے انداز میں اشتیاق امٹ آیا۔ ہاں ضرور بچے، کبریٰ خوش ہو کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا، کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال زری کو ابھی ہمارے حوالے کر دیں، ہم لوگ جنگل میں جا رہے ہیں شام کو۔ کیوں بھابھی؟ شکار کا تو اسے بھی بہت شوق تھا۔ ایاز کی تجویز پر اس نے فوراً حامی بھر لی۔ دریا پر چلیں گے بھابھی، یہاں سے کچھ فاصلے پر دریائے راوی بہتا ہے جسے بارشن بھی کہتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ سرمد نے اپنی پسندیدہ جگہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ اوہو، کیا تم لوگوں نے بچی کو وقتہ ڈال رکھا ہے؟ کبریٰ کو زرمل کے یکدم بگڑ جانے والے موڈ کی خبر ہو چکی تھی، سو پیش بندی کے طور پر بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ بھابھی جو ہوئی ہماری، اور وہ جو جواب میں مسکرا دی تھی۔ عباس کے چہرے پر حیرت کے بادل منڈلانے لگے۔ بھابھی کہہ کر مخاطب کرنے پر وہ قطعی نہیں جھلائی تھی۔ چہرے پر دبی دبی دلچسپ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں اپنائیت آمیز نرمی کی واضح چمک۔ ایسا انقلاب کیوں کر رونما ہو سکتا تھا؟ وہ خاصا الجھ گیا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ کو رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں تیتر بٹیر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے ادھر آ کر اپنے مخصوص سرد سے انداز میں اسے اطلاع دی تھی۔ فون ابھی گاؤں تک نہیں پہنچا تھا۔ ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے میں موجود چھوٹے چچا کے جنرل اسٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی، اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقرعید ہمارے یہاں کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور ثریا بہن بھی اگر راضی ہو جائیں یہاں آ کر قربانی کرنے کے لیے تو تمہارے دادا اپنی پسند کی خوشی دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبریٰ کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبریٰ نے بڑی چاہ اور آرزو سے التجا کی تھی۔ زری، واٹس گوئنگ آن مائی ڈیئر؟ مما نے سلام دعا کے بعد چھوٹتے ہی قدرے ناخوشگوار سے بےتاب لہجے میں پوچھا۔ بھائی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے تو پیرس سے آئے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں ہو اس حفظدہ پلیوٹڈ ایئر میں؟ وہ حد درجہ متحیز سی کہہ رہی تھی، ان تنگ نظر ill mannered لوگوں کے ساتھ۔ مما کی حیرت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مما، اسے پہلی مرتبہ ماں کے انداز حد تک آمیز اور غیر منصفانہ سے لگے۔
میں تو یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں عید سب کے ساتھ گزار کر ہی آؤں گی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے، گویا سریا بیگم کے اعصاب پر کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو ذری؟ ان کا استعجابیہ انداز یکدم بھڑک کر شرر بھر ہو گیا۔ پھر حسب سابق رفع شرر کے لیے وہ پچھلے لیکچرز دہرانے لگیں جنہیں وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، مگر مجھے کچھ چینج ہونا چاہیے نا لائف میں۔ وہ پہلی بار ان سے اختلاف کرتے ہوئے قدرے الجھ کر گویا ہوئی۔ آپ لوگ بھلا کیوں نہیں یہاں آ سکتے؟ بیکار باتیں مت کرو زرمل، انہوں نے برہم ہو کر ڈانٹا۔ اس ایک ہفتے میں تمہیں سب اگلا پچھلا بھول گیا ہے کیا؟ میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی ان لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے لبھا کر دل بہلا کر اپنا مطلب خوب نکالتے ہیں۔ آ گئی نا آخر تم ان کے جال میں۔ ان کے لہجے میں نمایاں تلخی تھی۔ فور گاڈ سیک ماما، وہ چرسی گئی، آپ کو میری اتنی سی خوشی منظور نہیں؟ وہ ناراض سے لہجے میں منہ بسور کر بولی، مگر ادھر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہاری اس خوشی کے پیچھے کیا خواہش چھپی ہے، ایسی بچی بھی نہیں ہوں میں، وہ دانت پیس کر جواباً قہر آلود لہجے میں بولی تھی۔ خفت سے زرمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بہرحال ہم لوگ عید پر گاؤں نہیں آ رہے، تمہاری مرضی ہے، اب ہمارے بغیر عید کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر واپس آنا چاہو تو اطلاع کر دینا، میں ڈرائیور بھجوا دوں گی، انہوں نے بے لچک انداز سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ زرمل گمسم سے انداز میں فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا عباس اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات بخوبی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ وہ ساری گفتگو سن چکا تھا اور دل ہی دل میں حد درجہ متعجب بھی تھا، تاہم پوچھنا اس کی عادت میں نہیں تھا، سو اسی مخصوص بے مہر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بقرعید کے بعد لاہور چلیں گی یا؟ کبرا کی ہدایت کے مطابق قصبے سے فون کروا کے وہ واپس اسے جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں زرمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے پر اچٹتی نگاہ ڈال کر مدھم لہجے میں پوچھ ڈالا، یا کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ظاہر ہے لاہور ہی جانا ہے۔ زرمل اس کے مخصوص عقل کھرے لہجے پر گہری سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ سنبل کیکر شیشم اور سفیدے کے لہلہاتے ہوئے سرسبز ثمر بار درختوں کی جھلک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بہت بھاری بوجھ آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی گئی تھیں۔ وہ بظاہر بہت کھلنڈری اور شوخ طبع نظر آتی تھی، مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے بھائی سے بہت میل کھاتی تھی، ہو بہو وہی گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی، مگر بتدریج۔ جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت کم ہوتی ہے، کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے نو دولتیوں کو دیکھا ہوگا، بے صبر بے تاب اور کم فہم دور سے ہی ان کے راز افشا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوقات کھل کر سامنے آتی ہے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ایک یقین و اطمینان کی سی کیفیت میں بتدریج آگہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انتہا ہمیشہ ہی خرابی کی ضمانت لائے اور ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جو کا تو ایسے ہی چھوڑ کر آگے چل پڑیں۔ وہی درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے نا، اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کر قابل قبول حالت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اور گاؤں کی گھٹے ہوئے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی ہے نا، شہر کی بے باکی اور تیز رفتاری ایسی قابل برداشت اور قابل اطاعت ہوتی ہے۔ شہر بھی اچھے، بن بھی اچھے، بشرطیہ کہ ہم اچھے ہوں۔ ہر ماحول کے اپنے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے، ہم لوگوں نے دونوں کو علاقے غیر کی سی حیثیت دے رکھی ہے۔ حالانکہ درمیان میں پل بنا کر رابطہ اور رشتہ بحال بھی رکھا جا سکتا ہے، اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرگرمی میں لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ وہی شہروں کی بے باکی اور حد درجہ جاہ پسندی نہ لو، وہاں کی تہذیب اور تعلیم اور وقت کی اہمیت لے لو، اور شہر کی مصنوعی معاشرتی زندگی کے بجائے گاؤں کی اپنائیت، یگانہ گرد، بھائی چارے اور پرخلوص تعاون کے جذبات سے گدھا طرز عمل اپنا لو۔ بالواسطہ یا واسطہ رکھا جا سکتا ہے بھابھی، دونوں جانب کی اچھی اور مفید مکمل چیزیں اپنا لو، باقی نظر انداز کر دو۔ اس طرح سے نہ شہر سے آنے والوں کو گاؤں 8ویں صدی کا حصہ لگیں گے اور نہ گاؤں سے آنے والے شہر کی چمکتی دمکتی رنگوں میں لپٹی تیز رفتار زندگی دیکھ کر چندھیا جائیں گے۔ دونوں طرف سے فریقین کو درجۂ قبولیت اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے راہ راست مل جائے گی تو فاصلے خود بخود سے مٹ جائیں گے۔ ہاں، رابطہ اور رشتہ بحال رکھا جا سکتا ہے، وہ کنکھیوں سے عباس کو دیکھتی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ ہاں تم مجھے قبول ہو، مگر یہ اعتبار بھی تو کرے نا۔ اسے بے ساختہ نوشی گلانی کا ایک شعر یاد آ گیا، بے شک نہ میرے ساتھ سفر اختیار کر، اے میرے بدگمان میرا اعتبار کر۔ اعتبار دلانا کچھ آسان بھی نہیں ہوا کرتا، خصوصاً اس جگہ جہاں گرد بدگمانی آج کی بات نہ ہو، برسوں پہ محیط ہو۔ اس رات کے اس طرز عمل نے زرمل کے دل سے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ایسے مضبوط قوت ارادی والا نفس کا اس حد تک محتسب بندہ یقیناً ہوس گری کے جذبات سے مبرا ہے، مگر پھر وہ دو دو تین تین شادیاں، وہ الجھ سی گئی۔
سنیے، آپ کے یہاں اس قدر شادیاں کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے یکدم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پس سے ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو اچنبھے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سوال کا جواب دینا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ وہ سر چٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لمحے میں وہی بے نیاز سی وہ لب کاٹ کے رہ گئی۔ اگر دے دیں گے تو مجھ پر احسان ہوگا۔ وہ اپنا آفوتا موڈ چھپا نہیں سکی تھی۔ ناراض سے انداز میں کہنے لگی، ایک شاکی سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ کوفت زدہ سی ہو کر سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ اس کو زج کرنے میں عباس کو غالباً کسی حس کی تسکین ملتی تھی۔ تو بھی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیل لہجے پر تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بھائی، اب اس میں اس درجہ غمگین ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں وہ کہہ بیٹھا۔ بڑے بتا دیتے ہیں وہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ہمیں نفس پرست سمجھتا ہے تو ہزار بار سمجھے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادیاں کرنے کا رواج نہیں ہے۔ یہاں ہمارے خدا کی قدرت تھی یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، چونکہ ایک آدھ صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی لیے خاندان کی بہت ساری لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی تھیں۔ وہ تاعمر کنواری بیٹھی رہتیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں میں، خصوصاً قبائلی علاقوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو بے جوڑ شادیاں کر دی جاتی تھیں، 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دولہا یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا۔ مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کا سکھ دیکھیں اور باقی کی شریک سفر میسر نہ آنے پر تاعمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھ کر سلگ سلگ کر محروم و تشنہ زندگی گزر جائے، جان کا روک لگا لیں۔ اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکالا کہ خاندان کا ہر مرد ایک سے زائد شادی کر لے۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ ہونے سے بھی بچ جائیں گی۔ خاندانی بقا و مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے ہاں خدا کا فضل ہے، نان نفقے گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں۔ چاروں سے شرع کی روح سے انصاف روا رکھنے کی پوری کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہاں کوئی سگا سوتیلا نہیں ہے، کوئی سوتن یا رقیب نہیں ہے۔ یہ ایک سمجھوتا ہے۔ خاندان کے تمام مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے برضا و رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر تناسب میں کافی بہتری ہو گئی ہے۔ پرانے زمانوں میں اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تو 7 لڑکیاں، مگر یہ خدا کی دین ہے، فطرت کے کاموں میں کسی کا عمل دخل تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فطری ایڈجسٹمنٹ کے لیے دادا جان کے زمانے سے ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج پروان چڑھا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر منصفانہ اور دانشمندانہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے حالات کے مطابق۔ اوہ، بہت توجہ اور انہماک سے سنتی زرمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دھڑا دھڑ شادیاں کرنے اور خصوصاً خواتین کے آپس کے خیر خواہانہ اور ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کرنے کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا، وہاں تعمر کنوارا رکھنے یا کم سن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دادا جان کی حکمت عملی ان کے مقابلے میں بہت فطری اور شرعی تھی، اور اس کو تاریخی تائید بھی حاصل تھی۔ تاریخی لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر جب ایک ایسا وقت آیا تھا جب خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی تھی، مصلحت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں 3 4 خواتین آ گئی تھیں، اور مما کو دیکھو سب کچھ جانتے بوجھتے اس کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا۔ غالباً ان کے پوزیسو نیچر شوہر کی اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے پاپا کو خاندان سے نکال کر لے گئی اور مجھ میں گاؤں والوں کے خلاف اس درجہ زہر بھر دیا کہ ہم پلٹ ہی نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص بسان نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، اس نے ڈرتے ڈرتے پلکیاں اٹھا کر متذبذب سے انداز سے اس کو دیکھا، پھر ہچکچاہٹ کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے عباس کا نقطۂ نظر فوراً اس کے ذہن میں سما چکا تھا، تاہم وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھجک کر سر جھکا کر گود میں ہاتھ رکھے مسلنے لگیں۔ اپنا مفہوم سمجھانے میں کس قدر دشواری پیش آ رہی تھی اس کو کہ ہم ایک دوسرے کو۔ وہ پھر رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بھلا کر موجودہ حیثیت سے قبول کر لیں، بدقت تمام وہ بول ہی پائی تھی۔ عباس کتنی ہی دیر سکتے کسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہا۔ زرمل کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ محترمہ، کتنی دیر بعد بالآخر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں یہاں آ کر۔ کیا والدہ صاحبہ کا اقوال زنی بھول گئیں؟ اپنے والد سے آپ کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے اب کیا؟ اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی کیا چیز نہیں ہے آپ کی مٹھی میں انسانوں سمیت؟ وہ زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا۔
میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں، تم قبولیت کی صنعت تو دے کے دیکھو۔ کوئی جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریچہ، کچھ تو ہو۔ وہ قلب سے سوچ رہی تھی۔ پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی۔ جنگل قریب آ چکا تھا۔ ایاز اور سرمد دونوں دور سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ زنور کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا۔ ڈرائیونگ کراس کرتے ہوئے عباس بے اختیار اس بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے پروین شاکر کی نظم کن رس یاد آ رہی تھی۔ یہ جھکی جھکی آنکھیں، یہ رکا رکا لہجہ، لب پہ بار بار آ کے ٹوٹتا ہوا فقرہ، گرد میں اٹی پلکیں، دھوپ سے تپا چہرہ، سر جھکائے آیا ہے ایک عمر کا بھولا، دل ہزار کہتا ہے ہاتھ تھام لوں اس کا، چوم لوں یہ پیشانی، لوٹنے نہ دوں تنہا۔ کوئی دل سے کہتا ہے سارے حرف چھوٹے ہیں، اعتبار مت کرنا، اعتبار مت کرنا۔ بقرعید پر اس نے بہت انجوائے کیا۔ اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی اور بے پایاں خوشی اپنوں کے سنگ، اپنوں کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ عید کے بعد اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ دادا جان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ زمین کے کاغذات بنوا کر وہ کب کیس کے سپرد کر چکے تھے۔ جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا۔ کبرا خانم اور تایا جان بھی ادھر ہی تھے۔ دیکھو بچے، اب ہم عمر کی اس اسٹیج پر ہیں جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کے بجائے درخواست کرنے اور التجاؤں پر اتر آتا ہے۔ تو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی یکجہتی کے لیے اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ برضا اور رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ چاہیے بھی نہیں۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی ہے۔ تمہاری آمد اور تمہاری اتنی پیاری نیک عادت نے ہمیں بہت سارے زخموں کو بھرنے میں مدد کی ہے۔ کیا تم ہمارے لیے ہماری خواہش کے پیش نظر اسٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا۔ پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک معزز پیشے سے بھی وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے بھی قطعی آسودہ، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب آداب سے واقف ہے، بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور میں ہی رکھے گا، تمہیں کسی قسم کی تکلیف دہ تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہیں اسی شہر میں اسی ماحول میں رہو گی۔ ہاں دل چاہے تو ادھر کا چکر لگا لیا کرنا مہینے 2 مہینے بعد۔ عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ مگر دادا جان وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ دوسری تیسری بھی شادی کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سراسیمہ انداز میں بول رہی تھی اس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ دادا جان نے ہنس کر اسے گلی سے لگا لیا۔ ارے بھائی، ہم اپنی نازک مزاج پوتی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ بچے وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تمہارے بڑے تایا اور چھوٹے پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی ہیں۔ دیکھ لو، ان کی دوسری شادی نہیں کی ہے۔ ارے بچے، کوئی تفریح تھوڑی ہے، یہ تو مصلحت تھی، اور اب جو بلا وجہ ایسا کرے گا تو ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے، پھر عباس کے جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ شگفتگی سے مسکرائے تھے۔ اب وہ سوچ رہی تھی پاپا تو سدا سے میرے حامی رہے ہیں، ماما کا مزاج بے لچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی تو انہی کی بیٹی ہوں۔ دشوار ضرور ہے مگر بہرحال وہ مان جائیں گی۔ رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلا دیا تھا رخصتی ماما پاپا کی مرضی کے بعد ہی طے پائی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کی صنعت مل ہی نہیں رہی تھی۔ واپسی کے سفر کے دوران میں چور نظروں سے اسے اپنے مخصوص آتش فشانی موڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ کر مایوسی سے سوچ رہی تھی، جو ایک بار یہ کہہ دے کہ ہاں تم مجھے قبول ہو تو پھر ماما سے اپنا فیصلہ منوانے کا دشوار تر مرحلہ کس قدر آسان ہو جائے گا۔ خیر، تو ان کو بھی ہو گئی ہوگی خبر، آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا، مگر ہیں بہت انا پرست اور مخلوق، خود سے نہیں پوچھیں گے۔ سنیے، شرمندگی اور پسپائی کا اظہار کس زبان میں آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے؟ پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ جی؟ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ آنکھیں پھاڑے بھونچکاسی اسے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سا تبسم دبا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کھلا کھلا روشن چہرہ، آنکھوں سے برستی اصلی جارحیت اور قہر سامہ تاثرات بھی کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہاں ایک شوخی اور اپنائیت آمیز شرارتی چمک تھی۔ وہ سٹپٹا کر باہر دیکھنے لگی اور پھر دوسرا جھٹکا لگا۔ گاڑی اس وقت مالٹو کے باغ کے پاس کھڑی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر وہی گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی۔ برستی کڑکتی خدشات اور طوفان میں گھری رات، اور اس پر ستم ٹیپ ریکارڈ پر بجتا حسب حال گیت، عمر بھر نہ بھولے گی وہ برسات کی رات، آنکھ پانی میں لگاتے ہوئے جذبات کی رات۔ آؤ ماسی زہرا اور غلام رسول بھائی سے ملنے، اپنی اصلی حیثیت میں۔ اس نے گویا گاڑی روکنے کی وجہ بتائی تھی۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں چھپی ہوئی معنی خیز سی شرارت بے ساختہ اسے گلگوں کر گئی۔ وہ چہرہ موڑ کر باہر باغ میں لگے تازہ تازہ مالٹوں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے اپنے شرعی استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں مخملی سفید ہاتھ اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیے۔ یاد نہیں، اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی میں سونپتے ہوئے جاتے ہوئے انہوں نے تم سے کیا دعا دی تھی؟
وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے یاد دلا رہا تھا۔ اللہ تمہاری گود جلد ہری کرے۔ زرمل کو بے ساختہ یاد آیا، اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کا زبردست سا ریلا اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کرنے لگا۔ سنیے، اسے ٹوکنے کو حیا آمیز خفگی سے بات شروع کرنا چاہی، مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ سنائیے، ویسے کچھ عرصے کی ہی بات ہے، پھر آپ کے طرز تخاطب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے کی جگہ منّے کے ابا، گڈو کے پپا، پنکی کے ڈیڈی ہے نا؟ وہ شرارت سے چہکا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم 7 لڑکوں کے والدین بننا چاہیے، تاکہ خاندان میں لڑکوں کی رہی سہی کمی بھی پوری ہو جائے۔ دادا جان خوش ہو جائیں گے، آخر تم خاندانی مسئلہ حل کر دو گی نا۔ ویسے میرا نام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔ دیکھیں، آپ بہت بدتمیز ہو رہے ہیں، گاڑی چلائیں۔ اس کا بے لگام لہجہ اور اس پر سوا بہکتی مچلتی وارفتہ نگاہیں اس کے حواس پر بری طرح شرم غالب کر رہی تھیں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی سعی کی تھی۔ اس چمکتے دمکتے دن پر غصہ آ رہا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا، وہی طوفانی موسم ہوتا، وہی صورتحال، وہی رات، وہی تنہائی۔ اور اس نے رک کر معنی خیز انداز میں اس پر نظر ڈالی۔ ویسے کیا خیال ہے، کیوں نہ آج ماسی کے مہمان بن جائیں، رات گزار کر صبح سفر پر روانہ ہو جائیں؟ ہاں، مگر اب کی بار تم مجھ سے شرافت کی توقع مت کرنا، پچھلی بار تو یوں ہی رات برباد کر ڈالی تھی نا۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ زرمل بے ساختہ سرخ پڑ گئی۔ دیکھیے، آپ شرافت سے گاڑی چلائیں، ورنہ میں دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، وہ فوراً سے پیشتر تمہاری رخصتی کا انتظام کر ڈالیں گے۔ میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا۔ مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری مما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ وہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب گاڑی چلانے لگا اور اندر زرمل کے دور دور تک سرشاری پھول کھلانے لگی۔ واپسی کا یہ سفر کس درجہ مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ امجد اسلام امجد کے اس شعر کی طرح ماند پڑتے ہوئے منظروں کی قسم، واپسی کے سفر کا مزہ اور ہے۔ اپنے تاروں سے کہنا، چمکتے رہیں۔ میری آنکھوں میں ایک رت جگہ اور ہے۔ اسے یاد آیا، ابھی مما کو بنانے کا مشکل ترین مرحلہ باقی ہے۔ واقعی ایک رت جگہ اور باقی ہے، مگر اب کچھ غم نہیں۔ اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر کٹھن منزل طے کی جا سکتی ہے۔ جب من چاہا سفر مل جائے اور اقرار کرنے کے بعد ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دشواریوں سے لڑنا بھی ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ہاں، ہر شے ہمیں قبول ہے۔ سفر تیزی سے تمام ہو رہا تھا، ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔